ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام السلام علیکم. سامعین کرام، آج جو گفتگو کریں گے 8 فروری کے انتخابات اور اس کے بعد آنے والے نتائج اور اس کے بعد کئی امیدواروں کا عدالت کی سے رجوع، یہ ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے سیاسی مقتدر اعلیٰ اور آئینی مقتدر اعلیٰ. پولیٹیکل سائنس میں سیاسی مقتدر اعلیٰ جو ہے نا وہ عوام کو قرار دیا جاتا ہے، اور آئینی مقتدر اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ عوام ہر ملک میں اپنی آئین کے مطابق جو الیکشن میں اپنے نمائندوں کو ایوانوں تک بھیجتے ہیں. حکومت اور کاروبار حکومت چلانے کے لیے ان کو آئینی مقتدر اعلیٰ کہتے ہیں. عوام کے پاس آئین کے مطابق 5 سالوں میں صرف ایک دن ہوتا ہے، اور وہ دن ہوتا ہے انتخاب کا. اور اس دن انہوں نے ماضی کی حکومتوں اور ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کا احتساب کرنا ہوتا ہے. ان سے جو ان کی نفرت اور انتقام لیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ جب امیدوار الیکشن میں آتے ہیں تو وہ عوام کے ساتھ بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، اور اقتدار میں آنے کے بعد عموماً وہ اپنے جو عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے وہ سرگرم عمل ہوتے ہیں. سامعین کرام، اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہو گئے ہیں، لیکن الیکشن کے جو نتائج آئے وہ انتہائی متنازع ہیں. اور اب یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ہر حلقے میں جہاں پہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کھڑے تھے ان کے ساتھ دھاندلی کو بہت ہی وسیع پیمانے پہ کیا گیا. یعنی وہ مخالفین جو امیدوار تھے رات کو وہ ہار رہے تھے بڑے بھاری مارجن سے، لیکن رات کے 12 بجے پھر وہ نتائج چینج ہو گئے اور وہ جو مخالف امیدوار تھے ان کو جتایا گیا. اس کے پیچھے محرکات بھی آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ ان کے پیچھے جو قوتیں ہیں یا محرکات ہے وہ کون ہے، اور وہ کیوں ان کو ہرانا چاہتے ہیں، یا وہ کیوں ان کو یعنی حکومت بنانے سے باز رکھتے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے. اس وقت میرا خیال ہے کہ تمام جماعتوں کے اگر آپ نمبرز دیکھیں تو اس میں تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون آتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جوڑ توڑ کا آغاز بھی ہو گیا ہے. اور اس وقت جو آخری جو دوسرا مرحلہ ہے جس میں الیکشن کمیشن نے آفیشیل گزٹ میں جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہے ان کے نوٹیفیکیشن بھی کرنی ہے، اور اس مرحلے میں بھی وہ یقیناً تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کے لیے مشکلات کھڑے کریں گے. کیونکہ آئین جو آرٹیکل 92(6) جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ جو نا ٹائم نہیں دیتا ہے، اور اس میں درج ہے کہ 3 دن میں جب اس کا جو نوٹیفیکیشن ہوگا اس کے بعد وہ فوراً کسی یا تو سیاسی جماعت میں شامل ہوں گے یا اپنے آپ کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کریں گے. ایک تو یہ مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس وقت جو صوبائی سطح پہ پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہے جس طرح کہ وہ میجارٹی میں ہیں، یقیناً وہ بھی کسی سیاسی جماعت سے رجوع کریں گے، اور اس سلسلے میں وہ جماعت اسلامی سے آلریڈی انہوں نے رابطہ بھی کیا ہے. اس طرح قومی اسمبلی میں بھی ان کے پاس 1-2 آپشنز ہے، جس طرح ایک وحدت المسلمین ہے، اور دوسرا محمود خان اچکزئی نے بھی ان کو آفر کیا ہے کہ وہ جو پختونخوا ملی پارٹی ہے بلوچستان کی اس کو جوائن کرے، اور اس میں وہ اپنا وزیر اعظم بھی بنا لے اور حکومت بنا لے. تو یہ وہ جو نا یہ آفرز بھی ان کو ہے، یہ آپشنز بھی ان کے پاس ہے. لیکن اس وقت جو سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ صوبائی سطح پہ اور قومی سطح پہ بہت سارے جو حلقوں میں
پی ٹی آئی کے خلاف جو ایک داندی کی گئی ہے اور ان کا جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے یا چنا گیا ہے، اس کے لیے انہوں نے عدالتوں سے بھی رجوع کیا ہے. تو آئے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن مجھے جو آج پولیٹیکل سینیریو جو میرے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جس طرح آج 2 بجے ان کی جو ہے نا میٹنگ ہے، ملاقات ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے اور آپس میں جو پاور شیئرنگ ہے اور جو عہدے ہیں، حکومتی عہدے ہیں، ظاہر ان کی وہ اپنا بندر بانٹ کریں گے، آپس میں تقسیم کریں گے. اور اس میں باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں جس طرح مسلم لیگ MKM ہے اور مولانا فضل الرحمان نے کوئی 2-3 سیٹیں اس کی بھی ہے، تو یہ وہی جماعتیں ہیں جو ماضی میں یعنی ماضی قریب میں 15-16 مہینے انہوں نے حکومت. ایک بات یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت چونکہ بہت سارے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اسٹے بھی ہوئے ہیں اور وہ عدالت میں بھی انشاءاللہ اس پہ بہت جلدی جو ہے نا عمل درآمد شروع ہوگا، عدالتی کارروائی شروع ہوگی. لیکن ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم بہت سارے تبصرے، تجزیے اور دانشور اور سیاسی پنڈتوں کے خیالات بھی سنتے رہتے ہیں میڈیا پہ بھی، اخبارات میں، تو وہ یہ ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی بھی پی ٹی آئی یا عمران خان کو آنے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ پی ٹی آئی سینٹر میں بھی حکومت بنائے، یعنی مرکز میں بھی حکومت بنائے، اور پنجاب اور KPK میں بھی جس طرح وہ دعوے کیے جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو یہ جو ہے نا باور کرائیں گے کہ اگر آپ لوگوں نے حکومت نہیں بنائی تو وہ جو نظریہ ہے جو اسٹیٹس کو کی قوتوں کے خلاف ہے، اس نظریے کے خلاف جو ہے نا پھر وہ اپنے جو ان کا مشن ہے یا مقصد ہے اس میں کامیاب ہوں گے. تو لہٰذا وہ انہی انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ہدایات کے مطابق وہ حکومت بنے گی اور ان کی منظور نظر ہوگی، اور مستقبل میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مکمل جو ہے نا بیک اپ ہوگی ان کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی اس ہم خیالی میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ جو نمائندے ہیں وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے نا ایک وہم ہے، ایک خیال ہے، اور یہ ایک خواب ہے. میں چونکہ پیپلز پارٹی میجارٹی میں ہے اور بلوچستان میں بھی جو نمبر گیم ہے اس وقت جو نتائج سامنے آئے ہیں غیر حتمی اور غیر سرکاری، کیونکہ بلوچستان کے 6 صوبائی حلقوں میں ابھی تک وہ نتائج رکے گئے ہیں، لیکن جو دستیاب نتائج ہے اس میں پیپلز پارٹی بلوچستان میں بھی آگے ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی اور یہ باقی جماعتوں کے ساتھ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، اور اسی میں چونکہ وہ آلریڈی میجارٹی میں ہے. اور ایک KPK ہے، KPK میں ظاہر ہے پی ٹی آئی نے جس طرح جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اگر ان کا آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو KPK میں حکومت جو ہے نا پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ جو نمائندے ہیں ان کی ہوگی. اور سینٹر میں وفاق میں چونکہ میجارٹی میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ جو امیدوار ہے وہ سب سے آگے ہیں، اور آئین کے مطابق تو صدر نے جو ہے نا اگر وہ کوئی پارٹی جوائن کرتے ہیں تو آئین کے مطابق صدر ہی ان کو آفر کرے گا حکومت بنانے کی، لیکن ان کے پاس جو ہے نا واضح میجارٹی نہیں ہے اور اس کے لیے ان کو دوسری جماعتوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. اگر یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ جی 60 کے قریب جو ہماری سیٹیں ہیں وہ چھینی گئی ہے، اور اگر عدالت سے ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو پھر تو ان کے لیے نمبر گیم بہت آسان ہے. ادروائز اگر وہ حکومت یا عدالتوں سے جو ہے نا اپنے حق میں وہ فیصلے لینے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر وہ نمبر گیم جو ہے نا وہ لینے میں وہ اس لیے ناکام ہو گئے کہ اس وقت جو اسمبلی میں PMLN، پیپلز پارٹی اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ چونکہ آلریڈی PDM میں ان کا حصہ تھے، ایک جو ہے نا ایک پلیٹ فارم بنایا تھا اور اس پلیٹ فارم میں آلریڈی وہ جو ہے نا اکٹھے چلے ہیں. اب دیکھتے یہ ہے کہ آیا آنے والے دنوں میں حکومت کا جو تاج ہے وہ کس کے ساتھ سجدہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بجائے اس کے کہ وہ نمبر گیم کے چکر میں اور یا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ اتحاد بنانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھ کر ان کو پورے کیے جائے. اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے اسی طرز پہ حکومت بنانا اور پھر ان کو یعنی ان کو جو ہے نا ان کا بیک اپ کرنا
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کے بہتر مفاد نہیں ہے. تو لہٰذا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ پاکستان کے مستقبل کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اور عوام کی خواہشات اور عموم کے طرف جو نوادی کیے ہیں وہ کس حد تک پورے ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.